بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، جہاں بھی جانا ہے تم انتخاب کرو کہ کون سی جگہ اچھی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ انتخاب کرے، لیکن نام لکھوانے کے وقت میں خود بھی جانا چاہتا تھا کہ وہاں کا ماحول اور جو لوگ گروہ لے کر جاتے ہیں ان سے ملاقات کر سکوں، لیکن اسی دن میری کلاس تھی۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 77۔ سعید اکیلا ہی گروپ کے انتظامات دیکھنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تب بھی خوشی خوشی بتانے لگا، میں بھی خوش تھا کہ اس چھوٹے قدم سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی کی طرف لے جائے۔ اس دن فجر کی نماز پڑھی اور 4:30 بجے ہم گھر سے نکل گئے۔ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو جلدی پہنچ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب آ رہے تھے اور میں ایسے دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سعید جس دن نام لکھوانے آیا تھا، کچھ لوگوں سے اسے جان پہچان ہو چکی تھی۔ نہ صرف سعید، باقی سب بھی، لڑکیاں، لڑکے، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بلا تکلف پیش آ رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے۔ میری شکل دیکھنے والی تھی۔ سعید بھی میرے سامنے ہی ویسے ہی ہاتھ ملا رہا تھا، میری پرواہ کیے بغیر لڑکیوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ میں احمق لوگوں کی طرح حیرت زدہ ان سب کو دیکھ رہا تھا اور درد بھری آنکھوں سے سعید کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی میری طرف آئی، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ سلام، میں یلدا ہوں۔ میں نے اسی حالت میں اسے دیکھا، پھر آنکھیں جھکا لی اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ میں سڑک کے کنارے میں فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور سر اپنے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہو۔ باقی سب بس کا انتظار کر رہے تھے، میں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ خدایا، کیا میں نے صحیح استخارہ کیا؟ میرا دماغ کام نہ کر رہا تھا، شیطان بھی سوار ہو گیا اور میں اور زیادہ پریشان۔ میری عقل بالکل بھی سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہاں آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا وہ خواب سچا تھا؟ کیا خدا کی یہ رضا تھی؟ میرا یہاں ہونا، اس کی کیا وجہ اور حکمت ہو سکتی تھی؟ ان تمام لوگوں میں مجھے اپنا آپ اکیلا لگ رہا تھا، جیسے دوسرے سیارے سے آیا ہوں۔ اگر وہ خواب سچا نہ ہوا؟ میں ایسے ہی سوچوں میں گم تھا کہ بس پہنچ گئی۔ ہیڈ اترا، سب سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے باری باری لسٹ کے نام لینے شروع کیے۔ جس کا نام لیتا وہ بس میں سوار ہو جاتا۔ میں وہیں بیٹھا تھا جیسے برزخ میں پھنسا ہوا ہوں۔ سعید آیا اور بولا، یہ سمجھ لو کہ باہر کے ملک گئے ہو۔ میں نے سر اٹھایا اور سعید کو دکھی انداز میں دیکھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے، بیگ مجھے دو، میں نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے بیگ کندھے سے اتارا اور اسے دے دیا۔ صحیح یا غلط، جانا میرا انتخاب نہ تھا۔ میرے وجود میں ایک صدا آ رہی تھی، بس خدا پر تمہارا اتنا ہی اعتقاد تھا؟ وہ خدا جس نے ابراہیم کو آگ میں بھی زندہ رکھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھی۔ خدایا، میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، حتیٰ آگ کے درمیان بھی۔ اس امید پر قدم بڑھاؤں گا کہ
یہ سارا راستہ تمہاری مرضی کے مطابق ہے اور یہ تم ہو جس نے مجھے اس راستے پر بھیجا ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ بھی ہوئی تو بھی میری نیت کے حق ہونے پر میرے توکل کی وجہ سے میری حفاظت فرما۔ تمہیں حضرت فاطمہ کی تسبیحات کی قسم۔ میں اٹھا اور بس کی سمت بڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی پڑھ کر پہلا قدم بس کی سیڑھیوں پر رکھا۔ گروہ کے ہیڈ نے مجھ سے سلام دعا کی۔ تمہارے بھائی نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اگر ٹھیک نہیں ہو تو واپس چلے جاؤ۔ اگر پہاڑ پر تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو شاید زیادہ کچھ تمہارے لیے نہ کر سکیں اور آدھے راستے میں ہی رہ جاؤ۔ میں نے مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور بولا، میں ٹھیک ہوں۔ میں سعید کی طرف گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اب تم نہیں آؤ گے، سعید نے شکایتی انداز میں کہا۔ دنیا میں میرے کتنے کی بھائی ہیں جنہیں میں اکیلا چھوڑ دوں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب میں نے سیٹ پر ٹیک لگائی۔ میرے دماغ میں ابھی بھی سوچوں کی بھرمار تھی۔ پھر گروہ کا ہیڈ آگے آیا اور سب کا تعارف کروانے لگا۔ سب دوستوں کو سلام، اور وہ بھی جو نئے ہیں اور پہلی بار ہمارے گروہ میں شامل ہوئے ہیں۔ میرا نام فرحاد ہے اور میرے ساتھ 2 اور لڑکے ہیں جو گروہ کے کاموں میں مدد کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے ایک یادگار وقت گزاریں گے۔